آؤ تاریخ پڑھیں۔ شعر میسور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مکمل تاریخی واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ اور برصغیر کی تاریخ میں جب بھی بہادری، غیرت، آزادی اور استعمار کے خلاف مزاحمت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک عظیم نام پوری شان سے سامنے آتا ہے، اور وہ ہے سلطان فتح علی خان ٹیپو، جو تاریخ میں ٹیپو سلطان یا شیر میسور کے نام سے مشہور ہیں۔ ٹیپو سلطان وہ عظیم مسلمان حکمران تھے جنہوں نے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف آخری سانس تک جنگ لڑی۔ انہوں نے غلامی قبول کرنے کے بجائے شہادت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور قول آج بھی پوری دنیا میں یاد کیا جاتا ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اگرچہ اس قول کی نسبت ٹیپو سلطان سے بہت مشہور رہے، لیکن اس کے اصل تاریخی محاذ پر مؤرخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پیدائش: سلطان کی پیدائش 20 نومبر 1750 کو دیوان دلی میں ہوئی۔ موجودہ بھارتی ریاست کرناٹک کے قریب واقع ہے۔ آپ کا اصل نام سلطان فتح علی خان تھا، جبکہ ٹیپو نام ایک بزرگ حضرت ٹیپو مستان اولیاء کی نسبت سے مشہور ہوا۔ خاندان: آپ کے والد سلطان حیدر علی تھے، جو ریاست میسور کے طاقتور حکمران اور ایک قابل جرنیل تھے۔ آپ کی والدہ فخر النساء بیگم تھیں، جو نہایت دیندار اور نیک خاتون تھیں۔ حیدر علی خود زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی بہترین دینی، عسکری اور انتظامی تربیت کروائی۔ بچپن میں ٹیپو سلطان نے بچپن ہی میں قرآن کریم، حدیث، فقہ، عربی، فارسی، اردو اور دیگر علوم کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے ساتھ گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی، توپ خانہ کی تربیت اور جنگی حکمت عملی بھی سکھائی۔ صرف 15 سال کی عمر میں وہ اپنے والد کے ساتھ میدان جنگ میں جانے لگے اور اپنی بہادری سے سب کو حیران کر دیا۔ پہلی جنگی کامیابی: ٹیپو سلطان نے کم عمری ہی میں انگریزوں، مراٹھوں اور بعض دیگر مخالف قوتوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا۔ ان کی دین، ذہانت، بہادری اور فوجی منصوبہ بندی دیکھ کر حیدر علی کو یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا مستقبل میں ایک سپہ سالار بنے گا۔ حیدر علی کی وفات: سن 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت انگریزوں کے خلاف جنگ جاری تھی۔ ایسے نازک حالت میں ٹیپو سلطان نے ریاست میسور کی باغ دوڑ سنبھالی اور جنگ جاری رکھی۔ ٹیپو سلطان کی حکومت سنبھالتے ہی ٹیپو سلطان نے فوج کو مزید مضبوط بنایا۔ انہوں نے جدید اسلحہ تیار کروایا، توپ خانے کو بہتر بنایا، راکٹ ٹیکنالوجی کو ترقی دی، جسے بعد میں یورپی ممالک نے بھی سیکھا۔ تجارت کو فروغ دیا، صنعت، زراعت اور معیشت پر توجہ دی۔ ریاست میں عدل اور نظام قائم کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ان کی ریاست کسی بھی صورت انگریزوں کے غلام نہ بنے۔ انگریزوں سے دشمنی: اس زمانے میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر قبضہ کر رہی تھی۔ ٹیپو سلطان نے سب سے پہلے اس خطرے کو پہچانا۔ انہوں نے کہا، اگر آج انگریزوں کو نہ روکا گیا تو وہ پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی لیے انہوں نے انگریزوں کے خلاف مسلسل مزاحمت کی۔ دوسری جنگ میسور: ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کئی اہم جنگیں لڑیں۔ انہوں نے متعدد مواقع پر انگریز فوج کو سخت نقصان پہنچایا۔ ان کی فوج کی بہادری اور جدید راکٹوں نے انگریزوں کو حیران کر دیا۔ اس زمانے میں دنیا کی بہت فوجوں کے پاس ایسی راکٹ ٹیکنالوجی موجود تھی۔ ایک عظیم مجاہد ٹیپو سلطان صرف ایک بہادر سپہ سالار ہی نہیں بلکہ عبادت گزار، غیرت مند اور آزادی پسند مسلمان حکمران بھی تھے۔ وہ علماء کی عزت کرتے، مساجد کی تعمیر کرواتے اور اپنے رعایا کی فلاح پر توجہ دیتے۔ ان کا سب سے بڑا مقصد اپنی ریاست کو عوام کو غیر ملکی قبضے سے محفوظ رکھنا تھا۔ جاری ہے از قلم شجاعت حسین۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک ہمارے چینل حکمت علم کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔